یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لو۔ 7 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ 7 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 کام اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا ورنہ شرمندہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان 7 کاموں کی جو کسی ایک دوست کو کسی دوسرے دوست کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ 7 کام اپنے دوستوں یا سہیلیوں کے ساتھ کبھی بھی نہ کرنا ورنہ آپ شرمندہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین، بے تکلف ہو کر مذاق ہی مذاق میں کسی کی اہم چیز جیسے کہ گھڑی، گاڑی یا موٹر بائیک کی چابی یا موبائل وغیرہ یا کسی کا ویلٹ وغیرہ چھپا دینا اور اسے پریشان کرنا۔ بے تکلفی میں ایسا کام کرنے سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور جس کی چیز آپ نے چھپائی ہے اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی بڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا بے تکلف ہو کر کسی کی اہم چیز کبھی نہیں چھپانی چاہیے۔ کوئی انسان بیٹھنے ہی والا ہو اور اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لی جائے تو خدا نہ خواستہ وہ نیچے گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ ابھی کوئی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پائے لیکن جھٹکے سے موٹر بائیک یا گاڑی چلا دینا درست نہیں ہے۔ چلتی ہوئی موٹر سائیکل کو اچانک ریس دے دینا جس کی وجہ سے پیچھے بیٹھنے والے کا توازن بگڑ جائے۔ مذاق ہی مذاق میں اور بعض اوقات منع کرنے کے باوجود زبردستی کسی کی جیب سے پیسے نکال لینا بھی درست نہیں ہے۔ کسی کو نہر، دریا یا سمندر میں زبردستی دھکا دے دینا یا پکڑ کر کھینچ لینا کہ ہم نہا رہے ہیں آپ بھی نہائیں، ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی کو یہ چیز ناگوار گزرے گی، اس کے سامنے سے کوئی اسپیشل چیز مثلاً آئس کریم، فروٹ چاٹ یا پیزا وغیرہ اٹھا کر کھا جانا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سامنے والے پر کیا گزرے گی اور جس نے وہ چیز کھائی ہوگی اس کو کتنا برا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ نیند سے جگانے کے لیے کسی کے منہ پر تھپڑ مارنا یا اچانک لحاف یا چادر کھینچ دینا، کیونکہ بعض اوقات لباس اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے جس سے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہو جانا، بے تکلف ہو جانا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی روم میں بغیر اجازت کے داخل ہوں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سویا ہوا ہے، کپڑا لیا ہوا ہے، کپڑے چینج کر رہا ہے یا کسی ایسی حالت میں ہے جس میں اس کو دیکھنا اس کو ناگوار ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی کے کمرے میں بے تکلف ہو کر داخل ہو جائیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں۔ کوئی انسان واش روم کے اندر ہو یا کمرے کے اندر ہو تو صرف مذاق کی خاطر باہر سے کنڈی لگا دینا یا لاک کر دینا جس سے کہ وہ واش روم کے اندر یا روم کے اندر بند ہو جائے، تو یہ کام کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے واش روم میں مذاق کے طور پر بند کیا ہو، اس کو سانس کی تکلیف ہو اور خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو جائے، تو ایسا کرنا بے تکلفی میں بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ کسی رف انداز میں بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو تو اس حالت میں کہ آپ ان کو مل نہیں سکتے یا آپ اس حالت میں انہیں دیکھ نہیں سکتے تو بلا اجازت ان کی تصویر یا ویڈیو بنانا تو بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ بے تکلف ہو کر اگر آپ چھپ کر ایسا کام کر بھی لیتے ہیں تو جب اس انسان کو پتہ چلے گا جس کی آپ نے تصویر بنائی ہے یا ویڈیو بنائی ہے تو اس پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ صرف وہی انسان لگا سکتا ہے جس کی تصویر یا ویڈیو اس حالت میں بنائی گئی ہے
جس حالت میں وہ آپ سے پرسنلی مل نہیں سکتا یا مل نہیں سکتی تھی، اور آپ نے بے تکلف ہو کر اس کی تصویر یا ویڈیو بنا لی ہے، تو ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ اخلاق ہمیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، مصافحہ کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے ایک دم کسی کا ہاتھ اتنی زور سے دبانا کہ اس کی چیخیں نکل جائیں، اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی بے تکلفی کس کی چیخیں نکلوا دے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو گلے ملتے ہوئے، خاص طور پر عید یا خوشی کے موقع پر جب کسی کو گلے ملا جاتا ہے تو بے تکلف ہو کر اتنی زور سے دبایا جائے کہ اگلے کی جان پر بن جائے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی اسلام اور شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ محترم ناظرین، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے کسی کی بائک وغیرہ استعمال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ انسان اپنی چیز ہی استعمال کرے، قریبی دوست کی اشیاء بلا اجازت استعمال نہ کریں، کیونکہ بہت سے بے تکلف دوستوں میں بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی دوست کی موٹر سائیکل پنچر کر کے آ گیا یا ایکسیڈنٹ میں کچھ نقصان کر دیا، تو اب جس کا نقصان ہوا ہے وہ خوشی سے جھومے گا تو نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ طنزیہ جملے کہہ کر اپنے غصے کا اظہار کرے کہ تم کو صحیح چلانی نہیں آتی، سارا پیٹرول ختم کر دیا ہے، بریک خراب کر دی ہے۔ تو بے تکلف ہو کر کسی کی موٹر سائیکل، کسی کی گاڑی، کسی کی سائیکل، کسی کا موبائل فون یا کسی کا کمپیوٹر، کسی کا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بے تکلف ہو کر کسی کی کمر یا گردن پر اچانک تھپڑ مار دینا بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کھیل ہی کھیل میں کسی کا بازو نہیں مروڑنا چاہیے۔ بازو مروڑنے سے بازو میں فریکچر آ سکتا ہے، بازو کا جوڑ پرابلم کر سکتا ہے۔ مذاق میں بے تکلف ہو کر کسی کو کوئی چیز اٹھا کر مار دینا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آنکھ یا جسم سے کسی نازک حصے پر وہ چیز لگ جائے تو مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے جھاڑو دے دینا، کسی کی بے عزتی کر دینا کہ شاید یہ مائنڈ نہیں کرے گا، تو بے تکلفی میں ایسا کام کرنا بالکل بھی درست عمل نہیں ہے۔ کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے تو بے تکلف ہو کر اس کو کھانے پینے میں ٹوکنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم تو جانوروں کی طرح کھاتے چلے جا رہے ہو، کسی کو کھانے کے دوران ٹوکنا مناسب نہیں ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اور بے تکلف ہو کر کسی کے گھریلو معاملات میں دخل دینا بھی درست نہیں ہے۔ کسی کا موبائل رکھا ہو اور اسے اٹھا کر اس میں گھس جانا، اس کے واٹس ایپ میسیجز دیکھنا، اس کی فیملی کی تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، بلکہ کسی کو بھی اپنے موبائل میں گھر کی خواتین کی تصویریں یا ویڈیوز رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان موبائل رکھ دیتا ہے تو بے تکلف ہو کر کسی کو کسی انسان کا موبائل فون اٹھا کر استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کہیں مہمان بن کر گئے ہوں تو اہل خانہ اگر بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہوں تو ان کے درمیان میں بے تکلف ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں ادب کے خلاف ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 7 کاموں کی جو کسی بھی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے ان 7 چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں ہلاک ہیں۔ تیسرا کام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قتل کرنے کا اللہ نے حرام قرار دیا ہو اسے قتل نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ چوتھا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کبھی بھی نہ کھانا، کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا جو سود کا مال لیتا ہے اس کے مال سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ پانچواں کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ چھٹا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، اگر جہاد کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ساتواں کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، اگر تم ایسا کام کرو گے، بے گناہ پر تہمت لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 7 چیزوں کی، ان 7 کاموں کی جن کو سوچ سمجھ کر کیا جائے، ورنہ یہ کام بے وقوفی کی علامت بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی تو نہ کرے مگر جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے تو یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں تو فرماتے ہیں یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ چوتھی بات کہ آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرما برداری کریں گے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی تو چھوٹے ہماری فرما برداری کیسے کریں گے؟ پانچویں بات، بیماری کے اندر بد پرہیزی کریں اور پھر شفا کی امید رکھیں، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ چھٹی بات، جو آدمی اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگر خاوند کی ایک حد تک آمدن ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا ہی رکھیں، اگر خرچے زیادہ کر لیں تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ ساتویں بات، مشکل وقت میں بندہ لوگوں کی مدد نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، یہ بھی بے وقوفوں کی علامت ہے۔ کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا، آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بھی بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی ہے کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتیں وہ کسی کو بتاتی ہیں، پھر اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے۔ عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئی ہیں، دل میں بات نہیں رکھ سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو بھی پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ راز راز ہوتا ہے۔ 2-4 مرتبہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور نوجوان ایسے ہی کرتے ہیں، دل کہتا ہے کہ اچھا یہ گناہ 1 مرتبہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب یہ امید بن گئی کہ 2-4 مرتبہ گناہ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ گناہ جب کر لیا جائے تو عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس لیے 2-4 مرتبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو خاوند بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر سکون سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے ہیں یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔
اپنے 2 لڑکوں یا 2 لڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم مت کرو، کیونکہ بہوؤں میں ضرور فرق ہوگا، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خود لڑکوں اور لڑکیوں کی صورت و شکل میں، کپڑے کی سجاوٹ میں، نور صبور میں، حیا اور شرم میں فرق ضرور ہوگا، اور بھی بہت سی باتوں میں فرق ہوگا۔ اور لوگوں کی عادت ہے کہ ذکر مذکور کرنے کی، ایک کو گھٹانے کی اور دوسرے کو بڑھانے کی، اس سے ناحق دوسرے کا جی برا ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ایک ایک کی کریں، اکٹھی نہ کریں، یعنی کہ کسی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہو تو الگ الگ کریں، دونوں کی اکٹھی شادی نہ کریں۔ جو عورتیں باہر سے گھر میں آیا کرتی ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی بات مت کیا کرو جس کا تم کو دوسری جگہ معلوم کرانا منظور نہیں، کیونکہ ایسی عورتیں گھروں کی باتیں 10 گھروں میں جا کر کہتی ہیں۔ جو لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، ان کو زیور بالکل مت پہناؤ، اس میں جان اور مال دونوں طرح کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت دروازے پر آ کر تمہارے شوہر یا بیوی، باپ یا بھائی سے ملاقات یا دوستی یا کسی قسم کے رشتہ داری کا تعلق ظاہر کرے، ہرگز اس کو گھر میں مت بلاؤ، یعنی پردے کر کے بھی اس کو گھر کے اندر مت بلاؤ، اور نہ کوئی قیمتی چیز اس کے قبضے میں دو۔ اپنا روپے، پیسہ، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھو، ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کرو۔ لحاظ کی جگہ سے قرض مت لو، اور زیادہ وصول قرض بھی مت دو، اتنا نہ دو کہ اگر وصول نہ ہو تو تم کو بھاری معلوم ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آج کی یہ اچھی باتیں وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔